أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صلوات پڑھی محمد بارگاہ رب العزت میں نہایت ہی خاضعانہ انداز میں شکر گزار ہیں کہ پھر ایک بار ہمیں حیات بخشی اور اس سال کا محرم ہمیں درک کرنے کی توفیق حاصل ہوئی. جس طریقے سے ماہ رمضان میں اللہ نے کچھ خاص انتظام کیا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کے تمام تر وسائل فراہم ہو جاتے ہیں. اب کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہتا ہے، اب کوئی بہانہ نہیں رہتا. قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، ترغیب دلائی جاتی ہے. دیکھو ایک آیت کی تلاوت اس مہینے میں اس کا اتنا ثواب ہے گویا تم نے پورے قرآن کی تلاوت کی. بہرحال اس میں خود ایک بحث ہے کہ ایک آیت کی تلاوت میں اتنا ثواب کیوں، اس کی وجہ انشاءاللہ پھر کبھی رمضان میں اس پر بات ہوگی. بحث یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے کچھ خاص انتظام کیا ہے کہ ماہ رمضان کا انسان پر اثر ہوتا ہے، حالات مہیا ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف جانے کی، قربت حاصل کرنے کی. اسی طرح ماہ محرم میں اہل بیت نے خاص اہتمام کیا. ادھر ماہ محرم آیا، ہمارے پروگرام چینج ہوتے گئے، ہمارے لباس تبدیل ہوتے گئے، ہماری تیاریاں بڑھتی گئیں، ہمارے دل بے چین ہوتے گئے. بچے اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں یا حسین کہنے لگے. گھر کا ماحول بدل رہا ہے، شہر کا ماحول بدل رہا ہے، اسلامک سینٹرز کا ماحول بدل رہا ہے. اتنا وقت ہم پھر اس سے پہلے نہ کبھی دیا تھا ہم نے، اور اس کے بعد ہم دیں گے. مگر ماہ محرم میں ایک خاص اہتمام کرتے ہیں. ہمیں وقت کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں سرمایہ کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں لوگ کچھ بھی کہیں لیکن ہم اپنا پروگرام خود بناتے ہیں اور ایک خاص اہتمام سے بناتے ہیں. یہ خود کیا یوں ہی ہو جاتا ہے؟ میں پھر ایک مثال لیتا ہوں. ماہ مبارک رمضان میں جب انسان اٹھنا چاہتا ہے سحری کے لیے، ایک دن پہلے اٹھنا اس کے لیے مشکل تھا. ماہ رمضان آیا، اٹھنا آسان ہو گیا. 3 بجے اب جہاں کے وقت کے اعتبار سے نماز سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. کوئی خاص انکمفرٹیبل نہیں ہوتا آدمی، یعنی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. بدن کے نروس اس سے کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں
اور جیسے ماہ رمضان ختم ہوا پھر وہی کیفیت کہ اٹھنا اس کے لیے تھوڑا بہت دشوار ہو جائے گا. تو کیا ماہ رمضان میں اللہ نے کچھ خاص اس طرح سسٹم رکھا ہے؟ کہاں. کہ اللہ نے ماہ رمضان میں ایک اپرچونٹی دی ہے, ایک موقع دیا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے تمہیں موقع نہیں تھا, اب موقع ہے. ایک آفر ہے اللہ کی طرف سے, اس آفر سے فائدہ اٹھاؤ. اسی طریقے سے ماہ محرم میں ہماری کیفیات بدل جاتی ہے, ہمارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے, ذہن آمادہ ہوتا ہے. اسی لیے فرش عزا کو ماہ محرم میں ایک خاص اہتمام دیا جاتا ہے. ہماری جان قربان بانی فرش عزا پر اتنا اہتمام کیا ہماری قوم کی پروٹیکشن, ہماری قوم کی آبرو, ہماری قوم کی عزت اور وقار کو بڑھانے کے لیے کہ ہم ماہ محرم اور ماہ سفر میں جمع ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن بالکل آمادہ ہوتا ہے. ایسے ہی مجالس اس سے پہلے ہوتی ہیں یا اس کے بعد ہوتی ہیں تو وہ اہتمام نہیں ہوتا, حالانکہ مجلس کا خود ایک اثر ہوتا ہے, مگر وہی مجلس اگر ماہ محرم میں ہوتی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو عزیزو, پیغمبر اسلام نے اس حدیث کو بے بانگ دوہل اعلان کیا, ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا ہوتی ہے, ایک گرمی پیدا ہوتی ہے, ایک جوش اور ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. دنیا والوں نے بہت کوششیں کی, سرمایہ لگایا, میڈیا پھیلایا اس کے خلاف, مگر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. مگر ایک بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا آج کا دن کل کے دن کے اگر برابر ہو وہ گھاٹے میں ہے. اگر انسان کا آج کا دن کل کے دن کے برابر ہو تو گھاٹے میں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کو مسلسل ترقی کے راہ میں گامزن ہونا ہے, آگے بڑھنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا اس سال کا محرم گزشتہ سال کے محرم کے برابر ہو تو ہم گھاٹے میں ہیں. یعنی اس سال ہماری سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے, ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی آنی چاہیے, ہمارے پروگرام میں تبدیلی آنی چاہیے. غرض ہمارے اعمال و رفتار و کردار میں اگر تبدیلی نہ ہو تو پھر ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کھوٹ ہے, کہاں ہم نے کمی باقی رکھی ہے. تو بہرحال محرم اسی لیے آتا ہے کہ ہم ریوائیو کریں, سبق لیں اور اپنی زندگی کو بنائیں. جو موضوع ہم نے اس سال چنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ میرا فہیم مجمع یقیناً میرا ساتھ دے گا, اور جس بات کو میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں مجھے زیادہ دقت نہیں ہوگی. پوسٹر صاحب نے دیکھا ہوگا, بیداری اسلامی, اسلامک اویکننگ, بیداری, ہوشیاری, بصیرت, آگاہی, اسلامی آگاہی. آگاہی سے مراد کیا ہے؟ بیداری سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمیں جاگیں. جو حالات اس دنیا میں بالخصوص آج کل تیزی سے گزر رہے ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ہماری قوم گزر رہی ہے, اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اٹھیں, ہم جاگیں اور ہم اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں, اور ہم وہ پائیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جن پر تاکید کی ہے. اس دنیا میں کسی قوم کا اپنی جگہ کھڑا رہنا خود بڑا نقصان ہے, اس لیے کہ دنیا تیزی سے آگے نکل رہی ہے, حالات لمحوں میں بدل رہے ہیں. اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے, ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے, ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, اور محرم سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ان لقتل حسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. ایسی حرارت پیدا ہوگی, ایسی گرمی پیدا ہوگی, ایسا جوش پیدا ہوگا, ایسا ولولہ پیدا ہوگا کہ اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. اب یہ ولولہ اور یہ جوش اور یہ احساس عقل کے پرتوں میں کیسے آئے گا؟
حکمت کے پرتوں میں کیسے آئے گا اور یہ جوش اور یہ جذبہ ہمیں کہاں تک لے جائے گا. عزیزوں، کٹھن منزل ہے. ظاہر سی بات ہے ان مجالس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ پری ریکویزٹس ہیں، یعنی کچھ تمہیدات کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ چونکہ یہ مجالس مقدس ہیں، اہم ہیں، اس کے آرگنائزرز اور اس میں آنے والے اور سب سے بڑھ کر ان مجالس کے بانی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہیں. اور ان مجالس کی میزبان شہزادی کونین ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ عام جگہ نہیں ہے. میں خود اس بات کا پابند ہوں اور آپ لوگوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وضو سے آئیں، چونکہ اس کا ایک تقدس ہے. کوشش کریں کہ قصد قربت کریں کہ میں اس مجلس میں آ رہا ہوں اللہ سے قربت حاصل کرنے، اہل بیت سے قریب ہونے کے لیے. یہ نیت خود اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر جو مباحث یہاں پر ہوتی ہیں، میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ فائنل اتھارٹی ہے، یعنی یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ڈیبیٹیبل ہے. جہاں کہیں آپ نے دیکھا کوئی ایسی بات آ رہی ہے جہاں پر آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے یا کوئی کامنٹ ہے، تو آپ بلا جھجک آپ مجلس کے بعد یا کبھی بھی آپ کو وقت ملے یا فون پر بات کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری بحث ایک طرفہ نہ ہونے پائے. یعنی کچھ ایسا ڈسکشن ہو کہ جس 8-10 مجلسوں کے بعد جب ہم اس مباحث سے باہر نکلیں گے تو ایسا محسوس ہو کہ ہمیں کچھ ملا، ہمارے ذہنوں میں کوئی تبدیلی آئی، اور انشاءاللہ صرف ذہنوں میں نہیں بلکہ ہمارے اعمال و کردار میں تبدیلی آئی اور ہماری سوسائٹی میں انشاءاللہ تبدیلی، یہ احساس ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت کی پابندی، جس طرح آرگنائزر نے بتایا ہے کہ ٹھیک 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی اور 7:45 بجے مجھے ممبر مل جانا چاہیے، اور 45 منٹس to 50 منٹس یہ ہمارا ٹائم ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وقت پر یہاں سے رخصت کیا جائے گا. اور چونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر آنے والے بہت سے ہمارے مومنین اور مومنات جیسا کہ میں نے عرض کیا محرم میں خاص اہتمام کرتے ہیں، یہاں پر بھی آتے ہیں، کہیں اور بھی جاتے ہیں، دوسرے مجالس بھی جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخری مجالس تک جو ہے آج رات میں اور ہر رات میں شرکت کرتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے ان کے اسکیڈول میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے. کوشش کریں گے کہ وقت پر شروع ہو اور وقت پر ختم کریں. اور اہم بات یہ ہے کہ تاریخ سے جو ہم مثالیں لیتے ہیں، تاریخ سے جو ہم بحث کرتے ہیں کرداروں پر، انبیاء کی کردار پر یا امتوں کے حالات پر جو بحث کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علم میں اضافہ کریں. یہاں علم میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے، مگر مقصد علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے. مقصد اس سے سبق لینا ہے، اس سے عبرت لینا ہے. یعنی اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو وہاں تک لے جائیں کہ بھائی یہ جو واقعہ اس تاریخ میں پیش آیا، اگر یہی واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کس موڑ میں ہوتے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا، اگر اس حالت میں ہم واقع ہوتے تو ہم کیا کرتے. اپنے آپ کو جج کریں اور ٹٹولے اپنے نفس پہ دیکھیں کہ ہم کس پانی پر ہیں. تاریخ میں اگر اس موڑ میں ہوتے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اسی طریقے کا کوئی حالت اب پیش آئے ہمارے سامنے تو ہم اس کا ری ایکشن کس طرح لے سکتے ہیں. الحمدللہ تاریخ انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک، تاریخ ائمہ ابو الائمہ سے لے کر آخری امام تک، تاریخ علماء غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں، اور امتوں کے حالات، گزشتہ امتوں کے حالات، تمدن، ثقافت، ان کے مختلف ممالک میں رہنے والے امتوں کے حالات، اس وقت رہنے والے امتوں کے حالات، اس وقت جو حالات دنیا میں گزر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے عبرت ہیں. اس شخص کے لیے جو صحیح اعتبار سے عبرت لے، سبق لے. عبرت کے لیے بہت سے حالات سے گزرنا ضروری نہیں ہے، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے.
کہا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب ابوذر پہلی مرتبہ پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے آئے، دیکھا کہ پیغمبر بس میں بیٹھے ہیں اور اصحاب بھی تشریف فرما ہیں. جناب ابوذر کھڑے ہوئے دروازے پر اور انہوں نے پوچھا کہ ان میں سے پیغمبر کون ہے، محمد عربی کون ہے. پتا چلا کہ پیغمبر اتنا گھل مل گئے تھے لوگوں کے ساتھ کہ پہچاننا مشکل ہوتا. سمپلسٹی، سادگی. تو پیغمبر نے پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے، کیا بات ہے، کون سا سوال ہے. تو جناب ابوذر نے پوچھا کہ جو آپ نے نیا دین انٹروڈیوس کیا ہے وہ کیا ہے، میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے. پیغمبر نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر نیکی کی، لیکن آٹم ذرہ برابر، وہ دیکھے گا. جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھے گا. جناب ابوذر نے کہا والسلام، میرے لیے کافی ہے، اور ابوذر چلے گئے. اصحاب جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کتنا کم حوصلے والا شخص ہے، اور بیٹھتا اور آیتوں کو سنتا اور پیغام کو سنتا، بس 2 آیتوں کو سن کے چلا گیا. پیغمبر اسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، بہت توجہ چاہتا ہوں، جاء عربین، عربی کہتے ہیں وہ بدوین، جاء عربین ورجع فقیہا. بدوی بن کے آیا تھا، الٹریٹ آیا تھا، فقیہ بن کر گیا. تو عزیزوں، عبرت لینے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے لمبی چوڑی داستانوں کا کہنے کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، ایک آیت انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. بس یہ ہو کہ ابوذر جیسا ظرف ہو، پیغمبر جیسا کہنے والا ہو. کبھی تو یہاں ہے کہ نہ ابوذر جیسا ظرف ہم میں پایا جاتا ہے، نہ پیغمبر جیسی زبان موجود ہے. مگر فاصل جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر دریا کو کھینچ نہیں سکتے، دریا کے پانی کو نہیں لا سکتے، تو تشنگی کو مٹانے کے لیے کم سے کم کچھ خطرے تو لینا چاہیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم ابوذر نہیں ہیں لہذا ہمیں وہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پیغمبر ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے ہماری دوسروں کی نصیحت ہم پر اثر نہیں کرے گی. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یعنی ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے سبق کو، عبرت کو حاصل کرنا چاہیے. جس آیے کریمہ کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہے، سورہ یوسف جو قرآن کا 12واں سورہ ہے اور آخری آیت ہے اس سورے کی، 111ویں آیت، 111، آیت نمبر 111، آخری آیت. قرآن مجید میں خدا نے متعلق قصوں کو بیان کیا ہے، داستانوں کو بیان کیا ہے. کبھی نوح کی داستان، کبھی آدم کی داستان، کبھی ادریس کی داستان، کبھی ابراہیم پیغمبر کی داستان، موسیٰ کا قصہ، جناب عیسیٰ کی داستان. مگر کوئی قصہ آپ دیکھیں گے ایک پارٹ قصے کا ہوتا ہے، پھر آیتوں کا ٹون بدل جاتا ہے، موضوع بدل جاتا ہے، ٹاپک بدل جاتا ہے. ممکن ہے کوئی سوچے بھائی یہ تو داستان تو ختم. ہمارے یہاں معمولاً جو بر صغیر کی مینٹالٹی ہے، جب کوئی سیریل دیکھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ لے لیں، آخر تک پہنچ جائیں. جب آخر تک پہنچے، نتیجہ ملے تو ہمیں تشفی ہوتی ہے، اگر ادھورا ہوتا ہے تو بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ نوح کا قصہ خدا نے چھیڑا ہے تو اس کو اختتام تک کیوں نہیں پہنچایا؟ جناب موسیٰ کا قصہ چھیڑا ہے تو اختتام تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آدم کا تذکرہ، پھر کوئی اور تذکرہ ہوا، پھر دوسرے سورے میں پھر آدم کا تذکرہ، پھر کہیں اور پہنچا، پھر آدم کا تذکرہ. یہ کیا بات ہے؟ تو عزیزو، قرآن مجید کوئی قصے والی کتاب نہیں ہے. اگرچہ قرآن میں قصے موجود ہیں، داستانیں موجود ہیں، کہانیاں موجود ہیں، مگر یہ کوئی کہانی والی کتاب نہیں ہے، قصوں والی کتاب نہیں ہے، داستانوں والی کتاب نہیں ہے. اور نہ کہ یہ کتاب ایسی ہو کہ وہ کوئی خاص ٹاپک پر لکھی گئی ہو. جس طرح ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر توحید پر ایک کتاب ہے، بس پوری شروع سے لے کر آخر تک توحید پر گفتگو ہو، یا نبوت پر اس کا ٹاپک ہو، نبوت پر، ایسا کچھ نہیں ہے. قرآن کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے.
کہ تاریخ بیان کرے. بھائی آدم سے لے کر شروع کریں, آدم کے بعد ادریس, ادریس کے بعد نوح, نوح کے بعد, اس طرح سیکوینس کے اعتبار سے, تاریخ کے اعتبار سے ایک ایک کر کے تاریخ بیان کرے اور خاتم الانبیاء تک پہنچے, اور پھر دنیا کی جو تاریخیں ہیں قرآن میں درج ہو. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. قرآن کوئی ہسٹوریکل بک بھی نہیں ہے, کوئی ہسٹری والی بک بھی نہیں ہے, بلکہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے, یہ خود ایک بڑا سوال ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں. پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں موجود ہے. اور پوچھتے ہیں بھائی ہماری چیز فلاں جو ہے گم ہو گئی, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سائنس کا فلاں فارمولا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میتھمیٹکس کا کوئی فارمولا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے ہر خشک و تر کا علم, یعنی ہر چیز قرآن میں موجود ہے. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ بھائی اس کی تفسیر ہے, ہر خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ قرآن میں موجود ہے. جب انسان ہدایت پا جائے گا سب کچھ مل جائے گا. جب انسان ہدایت پا جائے گا پھر اسے کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی. قرآن, اگر قرآن میں سائنس کے فارمولے ہوتے, میتھمیٹکس کے فارمولے ہوتے, تو اس کو انسائکلوپیڈیا آپ سمجھیے 2000-3000 جلدوں والی کتاب ہوتی. بھائی قرآن تو بس ایک ہی جلد والی کتاب ہے, 30 پارے ہیں, 6000 کچھ آیتیں ہیں, بس 114 سورے ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو اسی قرآن کے اندر, اسی کتاب کے اندر سب چیز کا علم, یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان کو ہدایت کے لیے ضروری ہیں, انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں, اس میں موجود ہے. تو یہاں پر قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے, کوئی داستان کی کتاب نہیں ہے. تو ٹچ اینڈ گو, ٹچ کیا, بتایا اور نکل گئے. کیا لیا؟ جناب نوح کا تذکرہ, ایک سبق ملا, ایک عبرت ملی, عبرت حاصل کرو, پھر ٹاپک بدل گیا. جناب آدم کا قصہ, ایک عبرت کا مقام, عبرت ملی اور ٹاپک بدل گیا, آگے بڑھ نکل گیا. یہ ہے قرآن کا, قرآن کی تھیم. قرآن کی تھیم یہ ہے کہ ہدایت کے جہاں بھی گوشے ملتے ہیں تاریخ سے, وہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. مگر ایک داستان ایسی قرآن میں پائی جاتی ہے جو ایک ہی سورے میں شروع سے لے کر آخر تک سیکوینس کے ساتھ. بہت توجہ چاہتا ہوں. 12واں سورہ, سورہ یوسف, جناب یوسف کی داستان شروع سے لے کر آخر تک. اور اگر ماشاءاللہ اس کی سیریل بھی بنی ہے ایران میں ماشاءاللہ, اور پتہ نہیں کہاں فلمیں بھی بن رہی ہیں. خواب سے داستان شروع ہوتی ہے اور خواب پر ختم ہوتی ہے. داستان یوسف. مگر اسی داستان میں جگہ جگہ پر روک کے یہ بتایا جاتا ہے دیکھو یہ جو داستان ہم بیان کر رہے ہیں, تمہیں قصہ بیان کرنا نہیں ہے, کوئی سٹوری بیان کرنا نہیں ہے تاکہ تم انجوائمنٹ ملے, آپ کو ایک ایسا ہو کہ بھائی آپ خوشی محسوس ہو رہی ہے, تاریخ سے کچھ علم مل رہا. نہیں, یہاں بیان کیا ایسا ہوا, دیکھو یہاں تم عبرت لو. یہی واقعہ تم سے بھی پیش آ سکتا ہے, ایسا کردار تمہارے سامنے بھی ہو سکتا ہے, تو لو سبق لو. کیسے یوسف نے بہیو کیا, تمہیں بھی چاہیے کہ اس طرح بہیو کریں. دشمنوں نے کیسا بہیو کیا, تمہیں چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں. عزیزو, یہی عبرت اور درس, سبق اور عبرت, یہی تاریخ ہے, یہی قرآن ہے, یہی قرآن کی تھیم ہے. لقمان حکیم کو حکیم اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز سے پازیٹیو وے میں سبق لیتے تھے, ہر چیز کا. ان سے پوچھا گیا, فارسی میں ہے کہ لقمان را گفتند ادبس کیا موختی, گفت از بی ادبان. جناب لقمان سے پوچھا گیا کہ ادب کو, اخلاق کو کس سے سیکھا؟ جناب لقمان نے کہا بے ادبوں سے. کمال کی بات ہے, ادب کو با ادب شخصیتوں سے سیکھا جاتا ہے, علم کو عالم سے سیکھا جاتا ہے, جاہل سے نہیں سیکھا جاتا. یہ کیا بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں اخلاق کو, ادب کو بے ادبوں سے سیکھا. کہا سمپل. کہا وہ کیسے؟ کہ جو جو کرتے گئے وہ بے ادب, جو جو کرتے گئے میں اسے پرہیز کرتا گیا, میں بن گیا با ادب. بے ادب لوگ جو کرتے گئے میں اسے پرہیز کرتا گیا, میں بن گیا با ادب. نیگیٹو سے انسان پازیٹو سبق لے سکتا ہے. کبھی بھی جو نیگیٹو کردار
قرآن میں پیش کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نگیٹو کردار کو ہم سمجھیں، یہ اس نگیٹو کردار کو ہم اس کا علم حاصل کریں، نہیں، نگیٹو کردار عبرت کے لیے ہے، دیکھو تم ایسا نہ کرو. پازیٹو کردار سبق کے لیے ہے، یعنی دیکھو تم سبق لے لو، تم ایسا کرو. یہ پوری تھیم ہے قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک. اب کوئی بھی قصہ قرآن میں اٹھائیے یہی بات ہوتی ہے، تاریخ میں دیکھیے یہی بات ہوتی ہے. عبرت ایک ایسی چیز ہے، عبرت سبق ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے نیچر میں ہے، نیچر میں پایا جاتا ہے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں. بچہ، چھوٹا بچہ، ننھا بچہ، جب وہ ایک کینڈل کو دیکھتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ لپک جائے اور اس کو ٹچ کرے. ایک خوبصورت جو شعلہ آتا ہے کینڈل سے، اس کو بہت چاہت ہوتی ہے. بچہ آپ پکڑتے رہتے ہیں، وہ جب بھاگتا رہتا ہے، اس کو ٹچ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، لمس کرنا چاہتا ہے. آپ نے چھوڑ دیا یا مس ہو گیا، آگے نکل گیا، اس نے ٹچ کیا اور ہاتھ اس کا جل گیا، بچے کا ہاتھ جل گیا. اب پھر اس بچے کو کینڈل کے پاس چھوڑ دیجیے، آپ کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ کینڈل کو دیکھے گا، اس کی خوبصورتی کو محسوس کرے گا، مگر ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کہ بچے کے نیچر میں ہے کہ وہ عبرت حاصل کرے. ایک مرتبہ اس کا ہاتھ جلا، اسے محسوس ہو گیا کہ بھائی یہ ڈینجر چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے جہاں ہاتھ نہیں لگائی جاتی. بس وہ پرہیز کیا اور وہ اس کو ایک قاعدہ بن گیا اس کے ذہن میں، عبرت حاصل کر لی. کاش بڑے بھی بچوں کی طرح ہر واقعے سے عبرت حاصل کر لیتے. اگر بڑے بھی بچوں کی طرح ہر واقعے سے عبرت حاصل کر لیتے تو سوسائٹی کتنی پیاری بن جاتی. قرآن میں یہی تو چلایا جا رہا ہے، یہی تو بار بار بتایا جا رہا ہے، اور انبیاء نے بھی یہی تو بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے تاریخ کے واقعات ہیں، مد نظر ہیں، پیش نظر ہیں، عبرت کیوں نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ پتا پتے پر عبرتیں لکھی گئی ہیں. انسان جب دیکھتا ہے، درخت کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، وہاں توحید کا سبق ملتا ہے. کہ یہ پتا گرین کیوں، اس پتے کا رنگ کیوں اس طرح بدلا ہوا ہے، اس پتے کا شکل کیوں بدلی ہوئی ہے، اس پتے کی ٹیکنالوجی دیکھیے کہاں سے یہ تزریق ہو رہا ہے، اس کی غذا کیسے مل رہی ہے، کیوں مرجھاتا ہے، کیوں اس کا ایک ڈیٹ ہوتا ہے. ہر پودے کا الگ الگ پتا، الگ الگ قسم، اس کی دنیا ہے، ایک سائنس ہے. تو اگر غور کرے انسان تو یہیں پر توحید ہے. یعنی ایسا پتا ہے، اس کا اتنا انتظام، ایک پتا اتنا انتظام ہے، تو بھائی انتظام کرنے والا کوئی منتظم تو ہونا چاہیے. بس یہ توحید کا سبق مل گیا. بہت ایسے ہوتے ہیں جو سائنس کا بہت علم رکھتے ہیں مگر توحید نصیب نہیں ہوتی. کیا غور نہیں کیا، عبرت حاصل نہیں کیا، سبق حاصل نہیں کیا. بہت ایسے ہوتے، ایک مرتبہ دیکھا زندگی بدل گئی. کہ بس یہاں فرق کس کا ہے؟ تاریخ کا نہیں، کتابوں کا نہیں، اساتذہ کا نہیں، فرق انسان کی مینٹالٹی کا ہے، انسان کی ظرفیت کا ہے. ہم جتنا ظرف بڑھائیں گے اتنا ہمیں ملتا جائے گا. بس عزیزو، کربلا بھی یہی ہے. کربلا ایک داستان نہیں ہے، کربلا ایک حقیقت ہے. کربلا ایک ایسی کسوٹی ہے کہ جس کسوٹی پر انسان پرکھے تو خود اندازہ کر سکتا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں. انشاءاللہ ہمارے ان مجالس میں میں کوشش کروں گا کہ فائل کچھ کھولتا جاؤں، فائل کریٹ کروں، اور ان فائلز کو انشاءاللہ لنک کریں گے تو آپ نتیجہ نکالیں گے. آدم سے لے کر خاتم تک تاریخ پر غور مطالعہ کریں گے. ظاہر سی بات ہے ہم تو پورے مسائل پر غور نہیں کریں گے، جو ہمیں ہمارے موضوع سے مرتبط ہیں اس پر ہم ٹچ کریں گے. اور صدر اسلام بالخصوص جو تاریخ اسلام ہے اس کے چند واقعات کو ہم نقل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان واقعات کے پرتوں میں ہم کربلا کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بھئی کربلا کا مقام کیا ہے؟ زیارتوں میں جب کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ایک ایک انبیاء کا نام لے کر جو زیارت میں ہم کہتے ہیں اے حسین تم ان کے وارث ہو، اس نبی کے وارث ہو، اس نبی کے وارث ہو، یہ بھیجا نہیں ہے. یعنی پوری تاریخ کا خلاصہ کربلا میں ہے.
تاریخ سے مراد گزشتہ نہیں ہے. معمولاً ہم لوگ تاریخ کو گزشتہ سمجھتے ہیں. نہیں, تاریخ عام ہے. ایک ہے گزشتہ تاریخ گزری ہوئی جس میں امتوں کا تذکرہ ہے, انبیاء کا تذکرہ ہے, ائمہ کا تذکرہ ہے, ایک گزری ہوئی تاریخ. ایک ہے حال جو پریزنٹ اس وقت چل رہا ہے, ہماری حالت جو ہو رہی ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے. اور دوسرے آئندے قریب, مستقبل قریب, جس کو ہم ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور رجعت سے تعبیر کرتے ہیں. وہ دور ہوتا ہے ائمہ کی رجعت ہوگی اور صالحین کی رجعت ہوگی, وہ دور, اور اس کے بعد قیامت. یہ سب ملا کر ایک پیکیج ہے, ایک تاریخ ہے. یعنی جب تک گزشتہ امتوں کے حالات کو تم نہیں سمجھو گے, جب تک پریزنٹ سچویشن کو نہیں دیکھو گے, جب تک آئندے قریب کو ملموس نہیں کرو گے, لمس نہیں کرو گے, محسوس نہیں کرو گے, یا آئندے بعید قیامت کا احساس نہیں ہوگا, اس وقت تک کربلا سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. میں انشاءاللہ آخری مجلس میں نتیجہ نکالنے کی خاطر میں ایک سورے کا انتخاب کروں گا جس میں سب کچھ پایا جاتا ہے. خداوند متعال نے اس سورے میں بتایا ہے کہ دیکھو, کربلا کو سمجھنا ہو تو گزشتہ کو سمجھنا ہوگا, کربلا کو سمجھنا ہو تو حال کو سمجھنا ہوگا, کربلا کو سمجھنا ہو تو مستقبل قریب کو سمجھنا ہوگا, کربلا کو سمجھنا ہو تو قیامت کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو کربلا سمجھ میں نہیں آئے. تو عزیزو, عبرت کا مقام, سبق, عبرت ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ سورسز, کئی سورسز ہیں, ان میں ایک سورس ہے تاریخ. ہم اس تاریخ کو لیں گے. تاریخ سے مراد ہم نے کہا گزشتہ, حال, آئندے قریب اور آئندے بعید. چونکہ آئندے قریب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, آئندے بعید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, قیامت ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اور انشاءاللہ ظہور ایمان یا رجعت ہم دعا کر سکتے ہیں, وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو وہاں ہمارا کوئی نقش نہیں ہوتا. ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ زمینہ فراہم کریں, جلدی کریں اس کو, یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. جس طرح بیان کیا گیا ہے کہ الغیبت وجودہ لطف وغیبتہ منا, وجود امام لطف پروردگار ہے. حجت خدا کا زمین پر قائم رہنا, باقی رہنا خود لطف پروردگار ہے, مگر وہ غیبتہ منا, کیوں پردے غیب میں ہے؟ ہماری وجہ سے ہے. جب ہم چاہیں گے امام ظہور فرمائیں گے. اور عجیب بات کہہ رہا ہوں, یعنی خدا کا ارادہ ہے, مگر خدا کا ارادہ کب ہوگا؟ جب ہم چاہیں گے. ہم چاہیں گے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب ہم زمینہ فراہم کریں گے غیبت نزدیک ہو جائے گی. تو غیبت کچھ اعتبار سے ہمارے ہاتھوں میں ہے, مگر فائنل اتھارٹی اللہ کی ہے. اس پر بحث نہیں کریں گے, ٹچ کریں گے صرف. مگر ہمارا جو محور ہوگا, ہماری گفتگو کا محور ہوگا تاریخ, گزشتہ تاریخ, امتوں کے حالات پر اور انبیاء کے حالات پر, صدر اسلام کے حالات پر, اور کربلا تک, کربلا کے بعد. ان مسائل پر ہم ٹچ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں, اور اس وقت ہم ان حالات کو لے کر کس طرح عبرت اور سبق حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہماری تھیم ہے. مجھے امید ہے کہ میں نے موضوع کو اچھی طرح پہنچا دیا ہو. بیداری اسلامی, اسلامک اویکننگ, بصیرت, آگاہی, اور اس کا سورس کیا ہے؟ تاریخ. تاریخ میں گزشتہ انبیاء, گزشتہ امتیں, صدر اسلام, کربلا, کربلا سے پہلے, کربلا کے بعد. یہ ہماری تھیم ہے اس ماہ محرم کے ان مجالس کا. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ تھوڑا بہت ہوم ورک بھی کریں گے. یعنی جو بحثیں یہاں پر ہوں گی ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے سادہ انداز میں بیان کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ شرکت کرنے والوں کا اسٹینڈرڈ سب کا ایک سا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کا مطالعہ کچھ زیادہ ہوتا ہے, یا کسی خاص فیلڈ میں کچھ لوگوں کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا مطالعہ کم ہوتا ہے. تو ہمیں تھوڑا بیلنس کرنا پڑتا ہے. ایسا بحث کو چھیڑنا ہوتا ہے, ایسا بحث کو آگے بڑھانا ہوتا ہے کہ سب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو لہٰذا کچھ لوگوں کو اگر کوئی باتیں تکراری ہوں یا کچھ باتوں کو انہیں ایسا لگتا ہو کہ وہ ان کی دانش میں ہے, تو تھوڑا بہت بیر کریں گے ان کی خاطر جن کے لیے وہ باتیں نہیں ہوتی ہیں. مل جل کر درود پڑھیے محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے, لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک
گزشتہ امتوں کے داستانوں میں، گزشتہ انبیاء کی داستانوں میں سبق، عبرت آمیز سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان فہم و خرد ہیں. صاحبان فہم و خرد کے لیے عبرت ہے، داستانوں میں عبرت ہے، سبق ہے. چونکہ وقت میں اجازت نہیں دے رہا، آج ایک بحث میں چھیڑوں گا، انشاءاللہ کل سے ہم اپنی اصلی بحث پہ آ جائیں گے. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان اتنی تیزی سے کیوں بدلتا ہے؟ پیغمبر کو گزرے ہوئے 50 سال ہوئے، کربلا واقع ہو گئی، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا، حرم رسول اللہ کو کوئی پاس نہیں رکھا گیا. آخر یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ انسان بدلتا کیوں ہے؟ اتنی جلدی کیسے بدلتا ہے؟ ایک زمانہ ہمارے ذہنوں میں کلجھنے تھی، بھئی آخر یہ اتنا کیسے ہوا؟ شاید ایک تاریخ کے ایک گوشے میں ہوا ہوگا، شاید پھر ایسا نہیں ہوگا. مگر غور سے مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے، اور بالخصوص آج کے حالات دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے نہیں، یہ عین ممکن ہے کہ انسان صبح میں کچھ اور ہو اور رات میں کچھ اور. انسان بدلتا ہے، قومیں بدلتی ہیں، سوسائٹیز بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے. لفظوں پر غور کیجیے گا. ایک زمانہ تھا کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے. اب تاریخ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ مشاہدہ کر سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں. سنا تھا نا کہ ایک ہند جگر خوار تھی جس نے کلیجے کو چبانے کی کوشش کی. اب یہ تاریخ نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اب تعجب کی بات نہیں ہے، انہیں آج بھی ہند کا کردار نظر آئے گا. بس آنکھیں کھولو، ہند کے کردار کو دیکھو. سنا تھا، تاریخ میں پڑھا تھا کہ شمر نے ذبح کر دیا. یہ تاریخ ہے، اب مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھیں کھولو تو شمر کی کردار کو دیکھ سکتے ہو. آپ بھی ذبح کر رہے ہیں لوگ. تو اب تاریخ مطالعے کے قابل نہیں، مشاہدے کے قابل بن گئی. بہترین دور ہے تجربہ حاصل کرنے کے لیے، بہترین دور ہے انسان کو آنکھیں کھولنے کے لیے، بصیرت، آگاہی. اگر اس دور میں آگاہی نہ ملے، بصیرت نہ ملے، تو پھر کب بصیرت ملے گی؟ کوئی امید نہیں ہے. یہ دور ایسا دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ سب چیز کھلی کھلی کتاب ہے، آنکھیں کھولو نظر آئے گی. اب یقین ہو گیا، ہاں 50 سال میں ایسی تبدیلی آ سکتی ہے. پیغمبر جس پیغمبر نے 23 سال کی محنتوں مشقتوں سے اسلام کو پہنچایا، مسلمان بنایا، وہی مسلمان پیغمبر ہی کا نام لے کر قرآن ہی کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے نواسہ رسول کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ عین ممکن ہے، یہ پاسبل ہے. اور یہ بھی بتاؤں کہ اگر آج امام حسین ہوتے تو امام حسین کو کیسا معاشرہ ملتا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے. دیکھیے کربلا میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کربلا تاریخ کا عروج ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے گزشتہ، حال، آئندہ سب سمجھنا پڑے گا. کربلا تاریخ کا عروج ہے، اس لیے کہ کربلا میں مولا حسین نے ایسا موقع فراہم کیا تاریخ کو، بشریت کو، انسانیت کو، کہ ہر کوئی اپنے آپ کو پرکھے، کربلا سے پرکھے. ہر کردار ملے گا کربلا میں، ہر کردار ملے گا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک ایسا نہیں لگتا کہ نیا واقعہ ہے جس کے لیے سوچنا پڑے کہ اس کا رد عمل کیسا ہو، اس کا ریاکشن کیسا ہو. نہیں، تاریخ میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، بس اس تاریخ سے ہم اس واقعے کا رد عمل جو امام نے کیا ہے، جو معصوم نے کیا ہے، حاصل کر لیں اور وہی رد عمل ہم پیش کریں. بات سمجھ میں میں کیا عرض کرنے جا رہا ہوں. ہمیں دقت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بھی واقعہ اس وقت پیش آتا ہے تو تاریخ میں اس کی مثال موجود ہے. ایک مثال میں دے دوں.
تاکہ پتہ چلے کہ انسان کیسے بدلتا ہے. زبیر کا نام آپ نے سنا ہے. طلحہ اور زبیر دو ایک ساتھ رہتے تھے, صحابی رسول. ایک ڈگنیٹی تھی ان کی, ایک اسٹیٹس تھا سوسائٹی میں. زبیر کو پیغمبر نے کہا تھا سیف الاسلام. پیغمبر نے ٹائٹل دیا سیف الاسلام, اسلام کی تلوار. اتنی جانفشانیاں کی ہے زبیر نے. زبیر مولا کائنات کے کزن تھے, مولا کائنات کے کزن. 55 تھا, عنفوان جوانی, نوجوانی. مولا کائنات تشریف فرما ہے, پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے, زبیر بیٹھے ہوئے ہیں. زبیر غور سے مولا کے چہرے کو دیکھتے جاتے ہیں, مسکراتے جاتے ہیں. چہرے سے محبت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام دیکھتے ہیں زبیر تمہیں علی سے محبت ہے. تو زبیر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے کزن ہیں, علی مولا ہے, آپ کے داماد ہیں, علی صاحب کمالات ہیں, میں ان سے محبت نہ کروں تو پھر کس سے محبت کروں؟ تو پیغمبر نے فرمایا زبیر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم اسی علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. زبیر نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ ممکن ہے, میں اور علی کا مقابلہ؟ بات ختم ہو گئی. تاریخ کے اوراق الٹے. جنگ جمل کی شروعات. مولا کائنات سول ڈریس میں جاتے ہیں, زبیر کو بلاتے ہیں. جب ام المومنین کو یہ خبر ہوتی ہے کہ زبیر کو علی نے بلایا ہے تو کہتے ہیں اب زبیر واپس نہیں آئے گا. معلوم ہے کہ علی کے مقابلے میں جو بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا. تو ام المومنین سے کسی نے کہا کہ نہیں, علی سول ڈریس میں آئے ہیں, لگتا ہے کہ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ بولنا چاہتے ہیں, کچھ پیغام لے کر آئے ہیں. اب زبیر آگے بڑھے, مولا کائنات کے قریب پہنچے. مولا کائنات نے زبیر کو غور سے دیکھا اور فرمایا زبیر کیا تمہیں یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں ہم تھے اور پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن تم میرے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. زبیر کا احساس ہوا کہ ہاں یہ وہی وقت ہے. زبیر نے سر کو جھکایا, پشیمانی کے آثار نمودار ہوئے, مگر ہر کوئی وقت پر صحیح ڈیسیشن نہیں لے پاتا. انسان کا کمال اور زوال وہیں پر ہے کہ اگر وقت پر صحیح ڈیسیشن لے تو کمال تک پہنچ جائے گا, اگر وقت پر صحیح ڈیسیشن نہ لے تو پھر وہ اپرچونٹی واپس نہیں آ رہی. فرق ہے کمال زبیر کے ایکشن میں اور حر کے ایکشن میں. دیکھیں کتنا فرق ہے. یہی موقع دونوں کو پیش آیا. اگر زبیر چاہتے تو زمانے کے حر بن سکتے تھے, بس زبیر کو پشیمانی تو ہو گئی تھی, دل میں احساس ہو گیا تھا, بس زبیر کو چاہیے تھا کہ واپس اپنے خیمے کی طرف آنے کے بجائے علی کے خیمے کی طرف چلے جاتے. بس یہی فرق ہے. قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے چلے جاتے, مولا کائنات کی طرف چلے جاتے, زبیر بچ جاتے. کیا ہوا کہ زبیر تو پشیمان ہو گئے, محسوس ہوا کہ غلط کر رہے ہیں, مگر واپس آئے, سوچنے لگے. بیٹے کی محبت. عبداللہ ابن زبیر نے کہا بابا آپ نے تو اتنے لوگوں کو جمع کر دیا, میدان جنگ میں لا کے کھڑا کر دیا, اور آپ خود تذبذب میں مبتلا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اب بیٹے کی محبت ایک طرف اور امام کی اتباع ایک طرف. دیکھیے ججمنٹ, فیصلہ. اب زبیر سوچتے ہی رہ گئے کہ کوئی تیر آتا ہے زبیر کو قتل کر دیتا ہے. خدا کی قسم تاریخ کی اوراق سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہیں کہ مولا کائنات جنگ جمل کے بعد زبیر کے لاشیں پر آتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں, روتے ہیں کہ زبیر مجھے گوارا نہ تھا کہ تمہارا انجام یہ ہو. بس زبیر کو مرنا ہی تھا. ایک تیر اس طرح سے چلتی, بس انہی کی طرف سے, اپنے ہی فوج کے آدمی نے تیر چلایا تھا, بس اسی تیر سے مرنا تھا. اگر چند قدم ادھر مرتے تو زبیر حر بن جاتے.
بس چند قدم ادھر بڑھنا زبیر کو زبیر بنا دیا، حر بننے سے روک لیا. تو عزیزوں وقت پر فیصلہ اگر انسان نہ لے تو پھر وہ وقت واپس نہیں آئے گا. تو زبیر، ہم معاوضہ نہ کریں زبیر اور ہم، زبیر سیف الاسلام، ہم نے کہاں تلوار چلائی؟ زبیر ان کے بدن میں کافی زخم تھے، اسلام کی خاطر زخم برداشت کیے تھے، ہم نے تو کوئی زخم نہیں اٹھایا. زبیر عباد میں سے تھے، عبادت گزار بندوں میں سے تھے. قرآن کے کئی پارے زبیر حفظ کر چکے تھے، تفسیر قرآن کا علم تھا، صحابی مولا کائنات میں شمار ہوتا تھا. اور یہی زبیر ایک دن ایسا تھا، بہت تعجب کی بات ہے عزیزوں کس طرح بدلتا ہے. دیکھیے یہی زبیر ایسا تھا کہ جب مولا کائنات تنہا تھے، جب غصب خلافت ہوئی تو مولا کائنات جب میدان میں آئے تو زبیر نے تلوار کو کھینچا اور کہا کہ علی قیام کیوں نہیں کرتے، میں دفاع کرتا ہوں. تو مولا کائنات نے فرمایا زبیر جو میری حمایت کے لیے آنا ہو اپنے سر کو شیو کریں اور ننگی تلوار لے کر کل آ جائیں. تو پتہ ہے تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ دوسرے دن 4 لوگ آئے تھے اپنے سر کو مڑائے ہوئے اور تلوار ننگے ہاتھ میں لیے ہوئے. سلمان، مقداد، ابوذر، زبیر. اب دیکھیے زبیر کا مرتبہ کہاں ہے. زبیر مولا کائنات کی دفاع کے لیے، ولایت کی دفاع کے لیے ننگی تلوار لے کر آ چکے ہیں. سلمان، مقداد، ابوذر کے صف میں ہیں، مگر یہی زبیر جنگ جبل میں مولا کے مقابلے میں. تو میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ کبھی بھی، روایتوں میں یہی لکھا ہے، تاکہ یہی کی گئی ہے، کبھی بھی اپنے نیک عمل پر غرور مت کیجیے گا. اپنے نیک اعمال پر غرور مت کیجیے گا اور اپنے نیک عمل کو بڑا مت سمجھیے. یہی بڑا عمل تمہیں لے ڈوبے گا. اسی عمل کو بڑا سمجھنا انسان کو ڈبو دے گا. اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھیے، اس لیے کہ خود چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا گناہ کبیرہ ہے. یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کے مقابلے میں گناہ کر رہے ہو، کس کی سیان کر رہے ہو، کس کی سرتابی کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو. تو یہ چھوٹا گناہ نہیں، یہ بڑا گناہ ہے. تو عزیزوں یہ نہ دیکھو کہ ہم مجلس اعضاء میں ہیں، یہ نہ دیکھو کہ ہمیں شرف ملا ہے کہ عزادار ہیں، مگر یہ دیکھو کہ ہمیں اس در کا بھکاری جو بنایا گیا ہے بہت عظیم بات ہے. ہم اپنے آپ کو فخر نہ کریں بلکہ یہ سوچیں کہ ہم کس طرح اس در سے وابستہ رہیں گے. یہ انتظام کریں کہ ہم آخری سانس تک اس در سے وابستہ رہیں گے. یہی کربلا کا درس ہے عزیزوں. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام 28 رجب کو مدینے سے نکلے. کس شان سے نکلے؟ اس آیت کی تلاوت کی جس آیت کو موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے فرعون کے خوف سے مصر سے جب نکلے تھے اسی آیت کی تلاوت کی تھی. خائفا یترقب. اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے مولا نکل رہے ہیں. نکلنے سے پہلے روضہ رسول پر آتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں. کیسا گریہ؟ کہ پورا مدینہ حسین کے ساتھ رو رہا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ ماہ رمضان، ماہ محرم جیسے آیا، گھروں کا حالات بدل گئی، سیاہ کپڑے آ گئے، بچے سب حسین حسین کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، گریہ و بکا کی حالت ہے، اور ہمارے دل مائل ہیں، آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے. بس چند جملے اور ختم مجلس. مولا رخصت ہوتے ہیں 28 رجب کو، بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، نانا میں اس مدینہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. روایت کہتی ہے کہ پھر اپنی ماں کی قبر کے پاس آئے، بھیا حسن کی قبر کے پاس آئے، پھر روضہ رسول پہ پہنچے، پھر اپنی ماں کی قبر پہ آئے. کئی مرتبہ اس عمل کو امام نے دہرایا. گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام اس مدینے سے جو جا رہے ہیں، مدینہ اتنا امام کو پسند ہے کہ جایا نہیں جاتا، کہ سارے کر رہے ہیں
جنت البقیع اور روضہ رسول کے درمیان، کبھی روضہ رسول جاتے ہیں کبھی جنت البقیع جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آخری مرتبہ اپنی مادر گرامی کی قبر پر پہنچے اور کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، روایت کے جملے ہیں کہ جب نہیں آواز آئی ہو قبر سے بیٹا اب تمہیں چھوڑ کر تنہا چھوڑ کر ماں قبر میں نہیں رہے گی، تیری دکھیاری ماں تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو عزاداروں 28 رجب کو حسین نے رخصت کیا مدینے کو، مکہ پہنچے 3 شعبان کو، خطوط آئے کوفہ سے، خطوط آئے، حبیب نے مظاہر نے خط لکھا، یہاں تک کہ 12,000 لوگوں نے خط لکھا، 12,000 خطوط جمع ہو گئے۔ امام نے اپنے سقا کو جناب مسلم ابن عقیل کو نمائندہ بنایا، سفیر بنایا، 15 رمضان کو رخصت کیا۔ بس 2 جملے ہیں، آپ گریہ فرمانے کے لیے آئے ہیں، ماہ محرم کا آغاز ہے، ہمارے ساتھ ساتھ ایک دکھیاری ماں بھی گریہ فرما رہی ہے۔ یقیناً معرفت کے 2 قطرے، معرفت کے 2 بوند، معرفت کے 2 اشک اس رومال زہرا میں جگہ پائیں گی تو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ 2 گریہ، 2 شخصیتوں کی گریہ میں یہاں بیان کروں گا بس ختم مجلس کا۔ مسلم ابن عقیل سقا بن کے جاتے ہیں، سفیر بن کے جاتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام جب حوالے کرتے ہیں اس ذمہ داری کو، فرماتے ہیں کہ مسلم اس ذمہ داری کو تم لے کر جا رہے ہو، تمہیں شہادت درپیش ہے۔ خبر دے دی حسین نے، خبر دے دی مسلم کو شہادت کی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب مسلم نے اس ذمہ داری کو لینے کے بعد بغلگیر ہوئے۔ وَبَكَى عَلَيْهِ السَّلام، امام نے گریہ فرمایا۔ وَبَكَى مُسْلِمٌ، مسلم نے بھی گریہ فرمایا۔ بُكَاءً عَالِيًا، زور زور کی آواز میں گریہ فرمایا کہ مکہ میں پورے لوگ جمع ہو گئے۔ کہا یہ گریہ کا مقام کیا ہے؟ ایک ذمہ داری لے کر جا رہے ہیں، حسین کے سفیر بن کر جا رہے ہیں، کوئی آ کے مسلم کی خدمت میں پوچھتا ہے اے مسلم یہ رونے کا مقام کیسا؟ یہ ذمہ داری لے کر جا رہے ہو، سفیر بن کر جا رہے ہو۔ مسلم نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں فراق حسین پر رو رہا ہوں، فراق مولا پر رو رہا ہوں، اس لیے کہ حسین نے بتا دیا ہے کہ اب کے بعد پھر حسین کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ مسلم نے اس مقام پہ گریہ کیا۔ اور دوسری جگہ جہاں پر مسلم نے گریہ فرمایا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مسلم کو دھوکے سے ایک گڑھے میں گرایا گیا اور اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو مسلم کو سوار کیا گیا تھا گھوڑے پر اور مسلم روتے جا رہے تھے، مسلم کو لے جایا جا رہا تھا اور مسلم روتے جا رہے تھے۔ تعجب کا مقام تھا۔ محمد ابن اشعث نے اور فوجیوں نے پوچھا مسلم تم تو بہادر ہو، تم تو شجاع ہو، یہ رونے کا مقام کیسا، یہاں کیسا رونا؟ تو مسلم نے کہا انا لا ابکی علی نفسی، میں اپنی نفس پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ ابکی علی الحسین وآل الحسین، میں حسین اور آل حسین پر رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے خط لکھ دیا کہ آقا کوفہ میں زمین ہموار ہے، آپ تشریف لائیں، میرا آقا آ رہا ہوگا، مگر کوفہ میں تلواریں ننگی کیے ہوئے ہیں، حسین کے سر میں ضربت لگنے والی ہے، میں پکار کر رہا ہوں حسین پر۔ جناب مسلم نے 2 مرتبہ گریہ فرمایا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ مسلم کی بیٹی نے بھی 2 مرتبہ گریہ فرمایا۔ عزاداروں بس کیا ایام ہے، پہلی محرم ہے، رونے کے ایام شروع ہو رہے ہیں، دل مائل ہے کربلا کی طرف، دل مائل ہے حسین کی طرف، ایک ایک شہید کو پرسہ دینا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک شہید کو پرسہ دے، مگر اتنا ضرور ہے کہ ہم ہر شہید کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر شہید کا تذکرہ کرتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، مگر مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہیں کہ آقا آپ نے شہیدوں کے مرتبے کو اتنا بلند کر دیا کہ آپ کے تذکرے کے ساتھ ساتھ ہر شہید کا تذکرہ جڑ گیا۔ مسلم ابن عقیل نے 2 جگہ گریہ فرمایا، مسلم کی بیٹی نے بھی 2 جگہ گریہ فرمایا۔ ایک وہ مقام کہ لکھا جاتا ہے کہ جب منزل زبالہ میں ایک مرتبہ خبر ملی کہ مسلم شہید ہو چکے ہیں، مسلم کوفہ میں شہید ہو چکے ہیں، تو جناب حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا، پاس بلایا، زانوں پہ بٹھایا، دستے شفقت پھیرا، یتیمہ تھی، پروردہ اہل بیت تھی، تو اس نے سمجھ لیا کہ اب یہ دستے شفقت کون سا دستے شفقت ہے، گریہ فرمایا
کروں گا، مجھے دیکھ لینا۔ ایک مرتبہ روایتوں ملتا ہے کہ بیٹی نے رویا اور چپ ہو گئی، زیادہ نہیں رویا۔ دوسری مرتبہ روایتوں میں لکھا ہے کہ یتیمہ مسلم نے دوسری مرتبہ کہاں رویا؟ دوسری مرتبہ لکھا ہے کہ جب دیکھا کہ گھوڑا حسین کا مقتل کی طرف جا رہا ہے، آخری رخصت کر کے جا رہا ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، پیروں سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے، گھوڑے سے کہہ رہی ہے کہ اے بابا کے گھوڑے، صبح سے جو بھی گیا واپس نہیں آیا، میرے بابا کو کہاں لے جا رہا ہے؟ اور یہ منظر حمیدہ خاتون دیکھ رہی ہے، مسلم کی یتیمہ دیکھ رہی ہے۔ اب مسلم کی یتیمہ کو احساس ہوا کہ کل جب میرا بابا رخصت ہوا اس دنیا سے، حسین کو دیکھتی تھی، بابا کو بھلا دیتی تھی۔ اب سکینہ کی یتیمی کو دیکھا، یاد آیا جب حسین رخصت ہو رہا ہے، اب ہم یتیم ہو رہے ہیں، اب سکینہ بھی یتیم ہے، حمیدہ بھی یتیم ہے، اب کوئی دلاسا دینے والا نہیں، دلاسا دروں سے ہوگا، کوڑوں سے ہوگا، اور رخسار پر تماچوں سے دلاسا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت الاعلی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ بار الہ پروردگارہ ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، پروردگارہ مزید نیک اعمال بجانے کی توفیق عنایت فرما، ہماری آزاداری کو قبول فرما، مزید آزاداری منانے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے دلوں میں جذبہ ایمان و عمل کو بیدار فرما، پروردگارہ ہمیں بصیرت عطا فرما، ہمیں بیداری عطا فرما، ہمیں آگاہی عطا فرما، بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، بار الہ جہاں جہاں کہیں مومنین پریشان حال ہیں، لبنان میں، عراق میں، بحرین میں، ہر جگہ پر جہاں جہاں پر مومنین پریشان حال ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اشرار کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، پروردگارہ مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، جو زائرین اس مرتبہ کربلا جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ بار الہ تجھے واسطہ ہے ائمہ معصومین علیہم السلام کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین